فیضان رمضان، فیضان رمضان، فیضان رمضان، رمضان 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 رمضان، فیضان رمضان، رمضان 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 رمضان، فیضان رمضان۔ ماہ سیام کا ہر لمحہ رحمتوں، برکتوں اور نور بھری ساعتوں سے لبریز ہوتا ہے۔ عاشقان رسول کے دلوں میں عبادتوں کی حلاوت جگا کر شب و روز نیکیوں میں گزارنے کا ایسا درس دیتا ہے کہ ہر کسی کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ حالت روزہ اور اس کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ وقت اللہ عز و جل کی عبادت، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت اور دیگر ذکر و اذکار میں مصروف گزرے۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل 1435 ہجری کے رمضان المبارک کے لائیو اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو روزانہ ریپیٹ ٹرانسمیشن نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتکفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا، معتکفین اسلامی بھائیوں کا امیر اہل سنت کی مبارک صحبت میں سحری و افطاری کرنا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا روزانہ بعد نماز ظہر اور بعد از تراویح 2 مرتبہ مدنی مذاکرہ قرب افطار، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ اور دیگر ماہ کے سنتوں بھرے سلسلے۔ آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں۔ الحمدللہ عز و جل تلاوت قرآن پاک، مناجات، حمد باری تعالی اور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت سے ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ یا الہی بھول جاؤ نزع کی تکلیف کو، یا الہی بھول جاؤ نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ حق اللہ 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 اللہ۔ اس کے بعد سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ ہوا۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ جی میں آپ سے ایک کہنا چاہتا ہوں کہ میرے ماموں کا نام محمد عمران ہے اور ان کی ماما کا نام ہے شمیم اختر، اور اگر وہ دبئی کے اندر اپنا کاروبار کر رہے ہیں اے سی کے کام والا، تو ان کا وہ ان کے لیے ٹھیک ہوگا یا نہیں؟ محمد بلال میرا نام ہے اور میری ماں کا نام بشیرہ بی بی ہے، اور میں اپنا کافی دیر سے علاج کروا رہا ہوں۔ کوئی ڈاکٹر کہتے ہیں معدے کا مسئلہ ہے۔ میرا نام سلطان احمد ہے، میں حیدرآباد شہر سے بات کر رہا ہوں۔ میری بچی جو ہے معذور ہے پیروں سے، ہاتھوں سے، اس کے پیروں میں ہاتھوں میں بڑا سخت درد ہے، بڑی بیمار ہے، تقریباً 5-10 سال ہو گئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا نام شاہنواز ہے، میں انڈیا سے بات کر رہا ہوں اور میری والدہ کا نام ہے سیدہ بیگم۔ تو تھوڑے دن سے میں پریشان ہوں بابا، جو بھی کام کروں نقصان ہو رہا، تو اگر آپ استخارہ دیکھ کے بتائیں گے۔ ایک اور سوال ہے میری بیوی کا ہے، ان کا نام ہے سارہ اور ان کی والدہ کا نام ہے رباب بیگم۔ ان کی طبیعت کا ہے، طبیعت خراب ہو ٹائم سے رہی، تو استخارہ دیکھ کے بابا صاحب بتائیے آپ کیا ہے جائیں گے، مہربانی آپ۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی
علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابتداً عمران بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ دبئی میں اے سی کا کام شروع کرنا بہتر ہے یا نہیں، تو اس حوالے سے آپ کا استخارہ کیا گیا، تو استخارے میں فی الوقت بہتری کا اشارہ آ رہا ہے۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ جائز کاموں میں برکت اور ترقیاں عطا فرمائیں۔ اس کے بعد ہمارے بلال بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ کافی عرصے سے میں بیمار ہوں اور میرا معدہ بہت زیادہ خراب ہوتا جا رہا ہے، کافی تکلیف ہوتی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کو شفا عطا فرمائیں۔ اس کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے بلال بھائی، آپ فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، فجر کی نماز کے بعد 3 عدد سادی چینی کی پلیٹیں لیں اور اس پر یہ آیت مبارکہ آپ لکھ لیں، اور دن میں 3 مرتبہ یعنی صبح، دوپہر اور شام ایک ٹائم یہ پلیٹ پینی ہے آپ نے، انشاءاللہ عز و جل یہ آپ پئیں۔ 40 دن تک اس کی مدت ہے، 40 دن تک آپ استعمال کریں، اللہ کے کرم سے آپ کا معدہ درست ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے سلطان بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میری بچی معذور ہے، چل پھر نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ آپ کی بچی کو شفا عطا فرمائیں، مایوس نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں۔ ایک وظیفہ آپ سماعت فرما لیں، قرآن پاک کی آیت ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ پڑھ کر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بچی کی صحت یابی کے لیے دعا کیجئے، آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی اور آپ کی بچی صحت یاب ہو جائے گی اور اپنے اس کے ہاتھ پاؤں بھی درست ہو جائیں گے اور چلنا شروع کر دے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہمارے شاہ نواز بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے ہند سے قول کی اور آپ نے کہا کہ میں کافی عرصے سے پریشان ہوں اور کافی ٹینشنیں آ چکی ہیں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، آپ کی پریشانیاں دور فرمائے۔ آپ نے اپنا بھی استخارے کا کہا تھا اور اپنی زوجہ کے استخارہ بھی کہا تھا، تو آپ دونوں کا استخارہ کر دیا گیا ہے شاہ نواز بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا، تو استخارے میں آپ کے ساتھ وقتی طور پر آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، وقتی طور پر پریشانیوں کا اشارہ ہے، اللہ کے کرم سے آپ کی یہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آزمائشیں دور ہو جائیں گی۔ اس کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے، آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 60 مرتبہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم 60 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے بھی پئیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی پریشانیاں بھی ختم ہوں گی، آپ کو ذہنی سکون نصیب ہوگا، آپ کی ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی، آپ کو قلبی سکون بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ اور اس کے علاوہ آپ نے اپنی زوجہ کے استخارے کا بھی کہا تھا کہ ان کی طبیعت کافی خراب رہتی ہے، تو آپ کی زوجہ کا بھی استخارہ دیا گیا ہے، استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی عملیات، کوئی بندش، کوئی اثرات وغیرہ کا سلسلہ نہیں ہے۔ روحانی علاج اپنی زوجہ کے لیے آپ سماعت فرما لیجئے، آپ کی زوجہ کو چاہیے کہ وہ 1000 مرتبہ یا حیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے یا حیو، 1000 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ عز و جل طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ پھر سلسلہ آپ کی فرمائش پیش کیا گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ آپ کی فرمائش لیے پھر آ گئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام کامل اتاری ہے، میں نے مدنی چینل پر سلسلہ دیکھا تھا قرآن کا ترجمہ و تفسیر مفتی قاسم اتاری کا، مجھے بہت پسند آیا تھا۔ سلسلہ نمبر 101 تھا اور صورت آل عمران کی آیت نمبر 178 سے 200 تک کا وہ سلسلہ تھا، مجھے بہت پسند آیا تھا، مجھے اس سے بہت معلومات حاصل ہوئی تھی۔ جزاک اللہ خیر، اگر مجھے آپ دوبارہ دکھا دیں تو۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ
انما نملی لہم لیزدادوا اثما ولہم عذاب مہین۔ اور کافر ہرگز یہ گمان نہ رکھیں کہ ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم تو صرف اس لیے انہیں مہلت دے رہے ہیں کہ ان کے گناہ اور زیادہ ہو جائیں اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ کافروں کی لمبی عمریں، ان پر جلد عذاب نہ آنا اور دنیاوی مال و متاع کی کثرت، دنیاوی زیب و زینت کی کثرت، اس کی وجہ سے کافر دھوکے میں نہ آئیں اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ سب کچھ ان کے لیے بہتر ہے، ان پہ عذاب نہیں آ رہا تو ان کے لیے بہتر ہے۔ فرمایا یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ہے، اور یہ مہلت اس لیے ہے کہ یہ اپنی ان کرتوتوں میں بڑھتے رہیں اور ان کے گناہوں میں اضافہ ہوتا رہے، اور یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے عذاب مہین کے مستحق ہوئے تھے۔ آئیے اگلی فرمائش امیر سنت کی کہانی انہی کی زبانی دیکھتے ہیں۔ اسپتال تو کبھی داخلہ ہوا ہے؟ ہاں اسپتال میں تو داخلہ ہوا ہے نا میرا، ایک بار وہ سیویل اسپتال میں داخلہ ہوا کسی مرض کے آپریشن کے لیے۔ میں اصل بہت حساس واقع ہوا ہوں، خصوصاً طہارت، پاکی ناپاکی کے تعلق سے۔ تو میرا سب سے بڑا ٹینشن کسی کے گھر جانے میں یہی ہے، استنجا وضو کا، کہ اس کا انتظام عام طور پر ہر جگہ عجیب و غریب ہوتا ہے۔ وضو کا انتظام تو خیر دعوت اسلامی کی برکت کے اب کچھ ہونے لگا، ورنہ وضو خانے کہاں ہوتے آج کل گھروں میں۔ تو وہاں استنجا خانہ جو تھا، جو مجھے یاد پڑتا کنڈی نہیں تھی، اور اس کے قریب پانی تھوڑا سا کھڑا ہوا تھا گندا، یہ استنجا خانہ اس وارڈ میں۔ میری تو حالت خراب ہو گئی، میں تو گھبرا کے راتوں رات وہاں سے فرار ہو گیا۔ پتہ چلا لوگوں میں باتیں ہو رہی تھی، مولانا ڈر کے بھاگ گیا۔ میں آپریشن سے ڈر کے نہیں بھاگا تھا، میں اس سے ڈر کے بھاگا تھا۔ ایک اسلام بھائی نے ہمدردی کی کہ آپ پیسے نہیں اس لیے چلے گئے، تو میں نے کہا کیا کروں، میں دوست ہے میرے، اس نے بیچارے نے ہمدردی کی میری، اور مجھے کہا کہ آپ فکر نہیں کریں، فلاں اسپتال چلتے، خرچہ انشاءاللہ میں سارا بھروں گا، جزاک اللہ۔ تو میں وہ ہاسپٹل میں داخل ہو گیا پرائیویٹ میں، اور آپریشن کروا لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد اسلم اتاری بن حاجی مسرور احمد اتاری ہے۔ سلسلہ آپ کی فرمائش میں نعت او سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، مجھے مدنی چینل پہ سنائی ہے۔ او سوئے لال ازار پھرتے ہیں، وہ سوئے بہار پھرتے ہیں، تیرے دل این بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں ارے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ بعد نماز ظہر اپنی نماز کو درست کرنے کے لیے آپ نے دیکھا سلسلہ فرض، وتر، عیدین۔ عیدین کا مطلب دونوں عیدیں۔ ویسے تو بہت ساری عید ہوتی ہے عاشقان رسول کی، لیکن وہ عیدیں جس میں نماز پڑھی جاتی ہے وہ دو ہیں۔ جن عیدوں میں نماز پڑھی جاتی ہے وہ کتنی عیدیں؟ دو عیدیں۔ اور جسے عام طور پر عید کہا جاتا ہے وہ یہی 2 دن ہیں، اور ان 2 دنوں کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے۔ جب عیدین کا لفظ آپ کتابوں میں پڑھیں گے تو اس سے مراد دونوں عیدیں ہوتا ہے، فرض، وتر، عیدین، اور سنت فجر میں قیام
فرض ہے۔ اگر بلا عذر صحیح کوئی یہ نمازیں بیٹھ کر ادا کرے تو نہ ہوں گی۔ 4 نمازیں ایسی بتائی جس میں قیام یعنی باقاعدہ کھڑے ہو کر نماز کو ادا کرنا یہ لازم ہے۔ وہ کون سی 4 نمازیں بیان کی گئیں؟ نمبر 1 فرض، ساری فرض نمازیں آ گئیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ جتنے بھی ان نمازوں میں فرض نمازیں ادا کریں گے اس میں قیام فرض ہے۔ دوسری نماز کون سی بیان کی گئی؟ وطر واجب ہے، وطر کی نماز میں بھی قیام لازم ہے۔ تیسری نماز کون سی بیان کی گئی؟ سنت فجر بھی بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے۔ یہ فجر کی سنتوں کے بعض مسائل دیگر سنتوں سے علیحدہ ہیں، الگ ہیں۔ یہ آپ سمجھیے سنت مؤکدہ سے زیادہ تاکیدی سنت ہے، اور اس کے بعض احکام عام سنتوں سے علیحدہ ہیں۔ سنتیں غیر مؤکدہ بھی ہوتی ہیں، سنتیں مؤکدہ بھی ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد فجر کی سنتیں ہیں جس کے بعض مسائل ان دونوں قسم کے مسائل سے جدا ہیں، الگ ہیں، زیادہ ہیں۔ اس کی اہمیت زیادہ ہے، اس کی تاکید زیادہ ہے، اس کے مسائل کی طرف توجہ زیادہ دینی ہوگی۔ اور چوتھی نماز عیدین کی بیان کی گئی۔ اگر ایک شخص کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، طاقت ہی نہیں کھڑے ہونے کی، اب طاقت ہی نہیں ہے کھڑے ہونے کی، تو اب ایسے شخص پر قیام نہیں ہے۔ دیکھیں، میں اس چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ انہیں طاقت ہے، انہیں طاقت ہے، انہیں طاقت ہے، انہیں طاقت ہے، انہیں طاقت ہے۔ یہ ایک دیانت والا معاملہ ہے جسے ہر شخص نے طے کرنا، اور ایک دیندار تجربے کار ڈاکٹر سے، حکیم سے، طبیب سے اس کی رائے لینی ہے۔ فاسق فاجر ڈاکٹر ذرا سی بات ہوئی، جناب کوئی بات نہیں، روزہ چھوڑ دیجئے، اور روزے کے احکام بیان کر رہے ہوتے ہیں، مفتی بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ خیر، ان کے اس طرح کے احکام بنانا ناجائز و حرام اور جہنم میں لے کر جانے والا کام، جس طرح غیر طبیب کو، غیر ڈاکٹر کو، غیر حکیم کو علاج میں ہاتھ ڈالنا جائز نہیں، اسی طرح ان ڈاکٹر صاحب کو، ان حکیم صاحب کو، ان طبیب صاحب کو مسائل شرعیہ میں بغیر علم کے ہاتھ ڈالنا جائز نہیں ہے۔ تو آپ یہ یاد رکھیے، دیندار نمازی ہے، داڑھی والا ہے، دیندار آدمی ہے، تجربے کار ڈاکٹر ہے، وہ آپ کو یہ مشورہ دے گا، اس سے مشورہ کریں۔ نہیں ہے تو آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ڈاکٹر سے مشورہ کر سکتے ہیں کہ آپ، میری ایسی صورت پائی جاتی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، اس طرح مشورہ کیجئے۔ بہرحال اگر قدرت ہی نہیں ہے، خدا نہ خواستہ ٹانگیں ہی کٹی ہوئی ہیں، سیدھی بات ہے کہ قدرت ہے ہی نہیں۔ خبردار، بعض لوگ معمولی سی تکلیف یا زخم کی وجہ سے فرض نمازیں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، وہ اس حکم شرعی پر غور فرمائیں۔ جتنی نمازیں قدرت قیام کے باوجود بیٹھ کر ادا کی ہوں ان کا لوٹانا فرض ہے۔ اسی طرح ویسے ہی کھڑے نہ رہ سکتے تھے، مگر عصا یا دیوار یا آدمی کے سہارے پر کھڑا ہونا ممکن تھا، مگر بیٹھ کر پڑھتے رہے تو ان کی بھی نمازیں نہ ہوئیں، ان کا لوٹانا فرض ہے۔ عورتوں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ یہ بھی بغیر شرعی اجازت کے بیٹھ کر نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ اور اب بعض عورتوں کے آپریشنز وغیرہ ہو جاتے ہیں تو اس پہ بھی وہ کسی دیندار طبیبہ سے مشورہ کریں اور اس کے مطابق ترکیب بنائیں۔ پھر آپ نے ملاحظہ کیا تلاوت اور نعت کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا امت پر گہر افشانی سے لبریز مدنی مذاکرہ۔ بعض اسلامی بھائی روٹی کھائیں تھا جو وچ کھائیں تھا جو کنارو چھڑے تھا ان میں آئی جی کرو رہنمائی ہے۔ یہ روٹی بیچ میں کا حصہ کھا لیتے کنارہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں اس سے نواب آئے ہوئے، ابھی ان کے سوال سے پتہ چلتا ہے۔ ہم غریبوں نے تو بچپن سے کنارے کھائے روٹیوں کے۔ کنارے چھوڑنے کی صورت یہ ہے کہ اگر وہ کنارے دوسرا کوئی کھا لیتا ہے تب تو کنارہ چھوڑنے میں حرج نہیں ہے، اور اگر یہ کنارے گائے بکری کو کھلا دیتے ہیں
तब भी हरज नहीं है, फेंकने की इजाज़त नहीं है। लेकिन ये चूँकि वो आलमी मदनी मरकज़ फ़िज़ान मदीना में अतियात लंगर रज़विया के पैसे हैं। अब हम अगर ये बोलते हर नेक जायज़ काम में इजाज़त दे दो, लेकिन इत्मीनान नहीं है दिल को कि सब इस तरह की इजाज़त देते हों, इतना सबको सोचना नहीं पड़ता। तो बहरहाल ये कि यहाँ किनारे बिल्कुल खाने होंगे, गाय बकरे को भी खिलाने की इजाज़त हम नहीं देते आपको, ना इसको भूसी टुकड़े में डालने की इजाज़त देते हैं, इसको खा लीजिए। हालत ये रोटी तोड़ने वालों की, ये टुकड़ा रखा हुआ है, लेकिन यहाँ माले मुफ्त दिले बेरे में पूरी रोटी उठाएंगे, यूं इसका टुकड़ा तोड़ेंगे और टुकड़ा खा लेंगे, यानी कि पूरी रोटी डैमेज कर देते हैं। क्या होटल में ऐसा करते हैं? पल्ले से पैसे देने पड़ते हैं, एक एक रोटी मंगवाते होंगे और पूरी रोटी खाने के बाद मजबूरन दूसरी मंगवाते होंगे, वरना ये नहीं कि वो 4-5 रोटियों के टुकड़े कर दिए और खाया, बाकी काउंटर पे आवाज़ देगा ना कि साहब से इतने पैसे लो, तो वो दिल यूं मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। तो इसलिए हाथ जोड़ता हूँ आपको कि पहले टुकड़े खा लिया करें, फिर मेरी रोटियों के टुकड़े किया करें। यानी मेरे दिल के टुकड़े कर देते हैं, जैसे यूं समझे थोड़ा सा दाग लगा होता है तो बोले जली हुई रोटी है, पेट में दर्द होगा, फेंक देते हैं। होटल में नहीं फेंकते होंगे, यहाँ फेंक देते होंगे। जली हुई रोटी से पेट में दर्द होता है, किसने कहा आपको यार? इनकी नियत तो करवा ले बाबा, अगर सच्ची सच्ची नियत बनती हो तो। नहीं, किनारा खाने की आदत डालो यार, ऐसा नहीं करो यार, नवाबी अंदाज। घर में भी नहीं, मस्जिद तो मस्जिद, घर में भी नहीं। ये माँ बाप वाकई यानी कि बच्चा है, फिर ये बच्चों का बाप बनता है तब भी बच्चा ही रहता है। फिर चावल भी बहुत बेदर्दी से खाए जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं, गिरा दिए जाते हैं, हड्डियों में मसालों में दे चावल। अब मेरे करीब होते ना तो वो तो संभल जाते होंगे, कुछ तो पहले वो रोप की वजह से संभल जाते होंगे, दूसरा मैं उठवाता भी रहता हूँ, फिर भूल जाते हैं बात बेचारे। रोटी तोड़ने का तरीका नियतों में भी करवाता हूँ कि रोटी थाल के ऊपर बीचों बीच करके उल्टे हाथ से पकड़ के सीधे हाथ से निवाला तोड़ना है, भूल जाते हैं। फिर कभी कभी हाथ पकड़ के वो बीच थाल में करना पड़ता है, फिर भूल जाते हैं। मेरे को लगता है ये हिर्स इतनी होती है कि यार मैं ये सब लवाजमात कर रहे बैठूंगा तो मैं भूखा नहीं रह जाऊं। अल्लाह करे कि घर में तरबियत हो जाए बाबा। घर में ये तंदूरी रोटी नहीं होती है, आमतौर पर घर की चपाती होती है, वो इतने उसके टुकड़े इतने गिरते नहीं है, इसके गिरते। डबल रोटी के जर्रात ज्यादा गिरते, खासकर कड़क डबल रोटी होती है ना, वो तो लेनी ही नहीं चाहिए, इसकी इजाद खत्म करवा देनी चाहिए। इतनी ज़ाया करते हैं, इतने ये जर्रात काबू में आते नहीं, तो बहुत ज़्यादा जहन बना हुआ हो ना किसी का, तो वो क्या कड़क रोटी खाने का मेरे अपना अंदाज जो तजर्बा कि इसको या तो इसको बड़े बर्तन पर इसको दबो कर थोड़ा तरकीब बना ली तो इसके जर्रात गिर जाएंगे, काफ़ी हद तक गिर जाएंगे, फिर तोड़ेंगे तो कम गिरेंगे, मगर वही बीच में थाल के या जो ये बर्तन उसके बीच में तोड़े, या ये कि उसके काट कर छोटे पीस कर लिए जाए। और अगर अब भी जर्रात गिरते हैं तो इसको मुट्ठी में मसल दिया जाए, तो फिर वो जर्रात आ जाएंगे इसमें। भले जर्रात सालन में चले जाए, पतीली में चले जाए, कोई नुकसान नहीं करते, सही है, घिसा है, पता भी नहीं चलेगा, मिक्स हो जाएंगे। आमतौर पे इतना नहीं, मसाला खराब नहीं होगा, मसाले में इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी। खूब एहतियात से काम ले, एक दाना भी ज़ाया ना हो। क़यामत के रोज़ एक एक दाने का हिसाब देना है, कैसे देंगे? जो दाना गिर गया उसको उठा लिया, उठाना भी नहीं आता, सच्ची बात ये। रोटी के जर्रात उठाने का मैं प्रैक्टिकल करके समझाने की कोशिश करनी पड़ती, तब भी बात बात समझ नहीं पड़ती। फिर वो चुटकी से उठा, चुटकी से कैसे उठेगा यार, ये छोटा सा जर्रा है। तो ये शहादत की उंगली ऐसी ये जर्रा है, ये लगा हुआ जर्रा मिसाल के तौर पर, ये यूं उठाएंगे नहीं फिसलता रहेगा, यूं नहीं आएगा हाथ में, इसको यूं करना पड़ेगा। अब फिर ये थोड़ा लुआब भी लग जाएगा तो अब दूसरा बासानी उठ जाएगा, यूं चिपक जाएगा इससे, यूं उंगली लगाई यूं, अब यूं उठाओगे या यूं निवाले से उठाओगे तो ये उठेगा नहीं। तो बेचारों को उठाना भी नहीं आता, इसका मतलब ये दाने वगैरह उठाते शायद ना हो, रोटी के जर्रा तो उठाने का शायद तस्वुर भी ना हो। दाने 2 उंगलियों से उठ जाएंगे, लेकिन अगर हाथ से खाने से आलू दे ना
تو وہ 2-4 دانے اور گر جاتے ہیں، ایک دانا اٹھانے جاتے ہیں تو پھر الٹے ہاتھ سے اٹھائے، الٹے ہاتھ سے اٹھاتے ہیں تو الٹے ہاتھ سے منہ میں ڈال دیتے ہیں، تو الٹے ہاتھ سے اٹھا کر سیدھے ہاتھ میں رکھیں، سیدھے ہاتھ سے منہ میں رکھیں. اسی طرح کھانا کھاتے ہوئے یوں الٹا ہاتھ نیچے رکھتے ہیں دانے گرنے کے لیے. چلو حرج نہیں ہے اس میں، لیکن اب یہ دانے جو اس میں گرے نا، اب یہ الٹے ہاتھ سے پھانک لیتے. کہ الٹے ہاتھ سے نہ پھانکا کرے بلکہ سیدھے ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ میں یہ دانے ڈال دیں اور سیدھے ہاتھ سے کھا لیں. کہ حدیث پاک میں یہ مضامین ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے پیو، سیدھے ہاتھ سے لو، سیدھے ہاتھ سے دو. کہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا پیتا لیتا دیتا ہے. اور روٹی کے احترام کے تعلق سے سماعت فرمائیں. ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، سلطان دو جہان شہنشاہ کون و مکان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکان عالی شان میں تشریف لائے. روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا تو اس کو لے کر پوچھا ہے نا، اٹھایا اور یوں پوچھ لیا گرد وغیرہ، تو اس کو لے کر پوچھا، پھر کھا لیا اور فرمایا عائشہ اچھی چیز کا احترام کرو کہ یہ چیز یعنی روٹی جب کسی قوم سے بھاگی ہے تو لوٹ کر نہیں آئی. پھر آپ کے لیے پیش کیا گیا سلسلہ اسباق تصوف. امام شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں تصوف کے امام ہیں. بے شک. یہ امام ابو الحسن شاذلی اور شیخ ابن عطا اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ایسے افراد ہیں کہ تصوف کی کوئی بھی کتاب ان کے ذکر سے خالی نہیں ہے. اللہ اکبر. یعنی ان کے اقوال بیان کیے جاتے ہیں، ان کے تجربات بیان کیے جاتے ہیں، ان کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں. تو امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سفر حج پر تھے، جا رہے تھے. جی. تو یمن کے قریب ہی ایک ساحلی علاقے میں آپ نے اپنے ساتھیوں کو روکا. ٹھیک ہے. روکنے کے بعد یہ جو امام مرسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں ان کو بلایا. امام مرسی علیہ رحمہ کو جو ابن عطا اللہ علیہ رحمہ کے استاد ہیں. ٹھیک ہے. ان کو بلایا، بقیہ ساتھیوں کو الگ کر دیا. اور مورخین لکھتے ہیں کہ پھر انہوں نے سینہ بسینہ جو منتقل کرنا تھا وہ منتقل کیا. اللہ. اور بطور خاص حزب بحر انہیں سکھائی اور کہا کہ اس میں اعظم ہے. اللہ. اور شاید ہی دنیا کا کوئی عالم ہو ٹھیک ہے جو حزب بحر سے واقف نہ ہو. امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حزب البحر جرب ترین جو ہے وہ وظیفہ ہے. تو اس کے بعد جو ہے مزید آپ نے جو اپنے علوم تھے ان تک منتقل کیے. اور علماء کی یہ رائے ہے کہ امام ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علوم کے وارث تھے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ماشاء اللہ. اور یہ اتنے بڑے عالم تھے کہ اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے معاصرین کون تھے. امام ابو الحسن کے معاصرین ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام عز بن عبد السلام، ابن دقیق العید، ابن صلاح، العظیم منذری، بہت بڑے محدث ہیں. جی. یہ امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہم اثر تھے. اتنے بڑے بڑے قداور نام، اس سے بھی نام ان کے شاگرد ماشاءاللہ امام مرسی اور امام مرسی کے شاگرد ابن عطا اللہ اسکندری، الحکم العطائیہ جنہوں نے لکھی اس کے مصنف. امام ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب لکھی الدرر الکامنہ فی اعیان المئۃ الثامنہ، 8ویں صدی ہجری کے علماء کے احوال. خود یہ بھی 8ویں صدی ہجری کے آخر کے ہیں. ٹھیک. تو اس میں آپ نے تقریباً 2690 علماء اور مشائخ کے حالات لکھے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. 700 نمبر پر امام ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حالات کو بیان فرمایا. ماشاء اللہ.
ज़ख़ीम किताब है, 6 जिल्दों में किताब मिलती है। तो आइडिया हो रहा है 2500 से ज़्यादा जी हाँ, यानी माशाअल्लाह उलमा और सूफिया का तस्करा है उसमें। तो ये अच्छा मुफ्ती साहब, यहाँ एक मैं ये चाहूँगा कि इस पर भी थोड़ी हमारी जो तवज्जो, हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में जो मदद देगी कि इमाम इब्न हजर अस्कलानी अलैहि रहमा का आप नाम दे रहे हैं, इनकी किताब लिखने का तस्करा कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी कोई बड़ा नाम होगा, कोई एतमाद वाला नाम होगा कि इनका तस्करा अब्दुल्लाह इब्न इस्कंदरी रहमतुल्लाह तआला अलैह कर रहे हैं। देखिए, इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह फ़िक़्ह शाफ़ी के बहुत बड़े आलिम हैं और बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। बुखारी शरीफ पर इनकी शरह है फतहुल बारी, सही, दुनिया भर में मशहूर और मारूफ किताब है, जबरदस्त। और यानी 8वीं सदी हिजरी के आखिर के बुजुर्ग हैं। अब इनकी बहुत सारी किताबें हैं, जिस तरह फतहुल बारी है, इसी तरह एक ही किताब है ठीक जिसका मैंने अभी नाम लिया। माशाल्लाह, इतना बड़ा मुहद्दिस इनका तस्करा कर रहा है, अल्लाह अल्लाह, क्या कहना, अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जी। तो ये लिखते हैं कि इमाम ज़हाबी अलैहि रहमा ने लिखा, जी जी, यानी बगैर किसी रेफरेंस के बयान नहीं किया। सुभान अल्लाह। इन्होंने भी, इमाम ज़हाबी वो हस्ती हैं कि जिनके ज़रिए जो सियासित्ता के रावी हैं इनको परखा जाता है कि इमाम ज़हाबी ने इस बारे में क्या कहा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमाम ज़हाबी ने कहा है कि ये रावी कवि है तो हदीस ले ली जाए। अल्लाह अकबर। इमाम ज़हाबी ने कहा है कि नहीं, ये मुअल्लल रिवायत है तो छोड़ दी जाए, या ये इस तरह की माशाअल्लाह। तो इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह तआला अलैह तक इमाम इब्न अताउल्लाह इस्कंदरी रहमतुल्लाह तआला अलैह के औसाफ बयान करते हुए लिखते हैं कि ये तसव्वुफ़ के इमाम हैं। जब ये कुर्सी पर बैठकर लोगों को वाज फरमाते हैं तो फिर उनकी रूह की तरबियत फरमाते हैं। या अल्लाह। इसके बाद पेश किया गया शरई रहनुमाई के लिए सिलसिला दारुल इफ्ता अहले सुन्नत। मोहम्मद अकील अहमद कादरी रिजवी लाहौर से बोल रहा हूँ जी। बल्कि ज़कात के बारे में मालूमात देनी थी। मेरे पास 1.5 तोला तकरीबन जेवर है, उससे मैंने ज़कात जो मैंने अपनी बेगम को दिया है उससे मेरी ज़कात बनती है कि नहीं? वो बेगम जेवर मेरा इस्तेमाल भी करती है, मेरी मेहरबानी करके रहनुमाई फरमाएं। जी इंशाल्लाह ज़रूर आपको जवाब देंगे। अगली कॉल दे दीजिए। जी मैं वजाद हुसैन बात कर रहा हूँ लाड़काना से। जी मेरा सवाल है कि आजकल जनरेशन में देखें गर्ल्स और बॉयज एक दूसरे से बात करते हैं कि क्या वो इस्लाम में जायज़ है या नहीं है? अगली कॉल दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद अली अवान रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ कि मसला ये पूछना था कि अगर इमाम जमात कराते हुए तरावी की दूसरी रकत में बैठना भूल जाए और खड़ा हो जाए, फिर मुक्तदियों के याद करवाने पे वो बैठ जाए, तो क्या सजदा साहब लाजम आएगा? शुक्रिया जी, वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी इंशाल्लाह ज़रूर जवाब देंगे। अकील अहमद कादरी भाई थे रिजवी, 1.5 तोला जेवर है, बेगम को तारे वो इस्तेमाल भी करती है, उनके बच्चों की अम्मी, इनका जेवर है, लग ऐसा रहा था इनकी कॉल से, तो उस पर ज़कात है। अब वो जेवर किसका है? चांदी सोने? जेवर जो भी सोने का 1.5 तोला अगरचे वो इस्तेमाल कर रही हों, पहन रही हों, ये तो सबको जहन से ये निकाल देनी चाहिए बात के जो बात समझते हैं कि इसको हम पहन रहे हैं इसलिए ज़कात नहीं, इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए ज़कात नहीं, ठीक है, फारिग पड़ा हो तो ज़कात होगी, ऐसा नहीं है। पहनने के जेवरात भी अगर शराइत पर पूरा उतरते हैं तो बिल्कुल उन पर भी ज़कात ये होगी। सोना चांदी 1.5 तोला अगर इन्होंने अपनी ज़ौजा अहलिया को दे दिया, बाकायदा मालिक बना दिया उनको, तो अब ज़ाहिर है वो उसकी मालिका हो गई। अब ज़कात के जो भी मामलात हैं तो वो निसाब के हवाले से उन्हीं को ही देखा जाएगा। शरीयत मुताहरा में सोने का निसाब 7.5 तोले है, चांदी का 52.5 तोले। जब सिर्फ सोना है तो अब 7.5 तोले जब तक वो नहीं होगा तो वो निसाब ही पूरा नहीं है, ज़कात नहीं होगी, ज़कात नहीं होगी। और इसी तरह चांदी अगर अलग है तो चांदी का भी यही देखा जाएगा। लेकिन अगर सोने के साथ चांदी कुछ है या सोने के साथ कुछ रकम है, प्राइस बॉन्ड है, माल तिजारत, कोई भी ऐसा सिलसिला कि जो दीगर अमवाले ज़कात हैं वो भी कुछ हैं, क्योंकि उमूमन ऐसा ही होता है कि हर ख़ातून के पास या मर्द के पास 7.5 तो मुश्किल होते हैं, बाज़ के बाद 3, 4, 3, 4, 5, 6 और बाज़ 6 तोले इस नीयत से भी रखते हैं कि आग बढ़ाएंगे तो आगे 7.5 तक ना पहुंच जाए। तो इन तमाम के लिए ये मसला बहुत ज़रूरी है कि जब अगर दिगर माल आपके पास है, आपकी हाजत से ज़ायद रकम मौजूद है और प्राइस बॉन्ड मौजूद है या कोई चांदी मौजूद है, तो अब इन दोनों चीज़ों को मिलाएंगे। तो जब दोनों को मिलाने पर अगर इनकी मालियत 52.5 तोले चांदी के बराबर पहुंच गई तो ज़कात लाजिम होगी। अब 1 तोला 1.5 तोला ही सोना ले लें और उसके साथ हाजत से ज़ायद कुछ रकम मौजूद है इनके पास,
اور یوں ان دونوں کو ملائیں گے تو ظاہر ہے یہ پورا چاندی کا نصاب ایک سے زائد نصابیں پوری ہو جائیں گی، تو ایسی صورت میں ان پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی خاتون یا بھائی کے پاس صرف 1.5 تولے کیا 5 تولے سونا ہو اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، مال زکوٰۃ میں سے کچھ نہیں، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لاڑکانہ سے کال تھی ہمارے اسلامی بھائی کی، اور جو مرد لڑکے لڑکیاں آپس میں بات چیت کرتے ہیں ٹیلی فون وغیرہ پر، اس بارے میں کیا شریعت کا حکم ہے؟ ظاہر یہ انتہائی شیطانی کام ہے، اور آپس میں شریعت مطہرہ نے ان کا پردہ رکھا ہے۔ بات چیت کرنا، کسی سے ایسے یہ روابط غلط قائم کرنا، یعنی جہاں شریعت کی طرف سے چھوٹے ہیں وہ ایک الگ باتیں ہیں کہ جب ایک مرد کسی غیر عورت سے یا ایک غیر عورت کسی اجنبی مرد سے کب کلام کر سکتی، کب ضرورتاً اس کو بات کرنے کی اجازت دی۔ لیکن یہ جو ان کا سوال تھا وہ تو بالکل عام طور پر جو ایک ناجائز طریقہ ہے، تو بالکل ایسا کرنا جائز نہیں ہے، ان کو اس شیطانی کام سے ضرور رکنا ہوگا۔ محمد علی بھائی، محمد علی آوان پنڈی سے تھے، ان کا یہ تھا کہ امام صاحب اگر تراویح کی دوسری رکعت میں نہ بیٹھے، پھر مقتدیوں نے لقمہ دیا، اب بٹھایا ان کو، اب سجدہ سہو ہوگا؟ جی ہاں، جب امام کھڑے ہو گئے پورے، ٹھیک ہے، اور اب مقتدی کے لقمہ دینے سے وہ بیٹھ چکے ہیں، تو اب ان پر سجدہ سہو لازم ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ عز و جل کی حضور ہچکیوں اور آہوں کے ساتھ مغفرت کی دعائیں اور التجائیں سلسلہ مناجات افطار کا انعقاد ہوا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک دن کا فاقہ تھا، امی حضور بی بی فاطمہ خاتون جنت نے ابھی کھانا نہ کھایا تھا، مولا علی اور امام حسین کھانا کھا کر فارغ ہو چکے ہیں، میری والدہ دسترخوان پر بیٹھی ہیں، کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ دروازے پر ایک سائل آیا اور آ کر کہا کہ اللہ کے لیے مجھے کچھ دے دیجئے، میرا 2 وقت کا فاقہ ہے۔ امام حسن کہتے ہیں کہ والدہ محترمہ بی بی فاطمہ خاتون جنت کہتی ہیں یہ کھانا اس سائل کو دے دو۔ میں نے عرض کی امی جان آپ فاقے سے ہیں؟ کہا ہمیں 1 وقت کا فاقہ ہے، اس سائل کو 2 وقت کا فاقہ ہے، یہ کھانا وہاں دے دیا گیا۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہمیں جو چیز چاہیے اور وہی میرے بھائی کو چاہیے، کیا ہم کبھی ایثار کرتے ہیں؟ حالانکہ ایثار کی ماشاء اللہ اگر فضائل سنیں، اس کی برکتیں سنیں، اس کے انعامات سنیں تو طبیعت ہری بھری ہو جائے۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی احیاء العلوم میں نقل کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، اے موسیٰ کوئی شخص ایسا نہیں کہ وہ عمر بھر میں چاہے ایک ہی مرتبہ ایثار کرے اور میں بروز قیامت اس سے حساب طلب کرتے ہوئے حیا نہ فرماؤں۔ اس کا مقام جنت ہے، وہ جہاں بھی چاہے رہے۔ ایک بار ایثار کرنے والے سے رب حساب کتاب لینے میں حیا فرمائے، یہ اتنا بڑا کام ہے۔ اور یہ ماہ رمضان ہمیں بڑے مواقع دیتا ہے۔ اس مہینے کا ایک نام ماہ مؤاسات بھی ہے، لوگوں کی غم خواری کرنا، بھلائی کرنا، ان کا خیال رکھنا۔ تیرے دربار میں ہم گناہ گار، سیاہ کار، بڑی امید لیے حاضر ہیں مولا، ہم نے تقریباً آدھا رمضان غفلت میں گزار دیا ہے مالک۔ کوئی ایسا روزہ نہ رکھ سکے جو تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق ہو، کوئی ایسی عبادت نظر نہیں آ رہی مولا جو تیرے دربار کے شایان شان ہو، مگر مولا تیرے نیک بندے تجھے راضی کرنے میں لگ گئے ہیں مولا، وہ عبادتوں میں مصروف ہیں۔ تجھے ان نیک بندوں کی مقبول عبادتوں کا واسطہ، جن کے روزے قبول کیے ان کا واسطہ، ہمارے ٹوٹے پوٹے روزے بھی قبول فرما لے، جن کے سجدے قبول کیے ان کا واسطہ، ہمارے سجدے بھی قبول فرما لے۔ مجھے نکلنے سے کام لے
قصور پر تو نہ جا، میرے جرم و قصور پر تو نہ جا، اپنی رحمت پہ کر نظر یا رب، ہے مغفرت کا اشارہ تو مغفرت اس کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ کامیابی کا راستہ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ عاشقان رسول کا طعام۔ آدھا رمضان گزرنے تک میری برائیاں اور میری خامیاں کتنی دور ہوئیں، نیز میں تقوی پانے میں کس قدر کامیاب ہوا۔ یعنی تقوی آسان لفظوں میں اگر میں کہوں کہ میں گناہ سے بچنے میں کس قدر کامیاب ہوا، کیا میں نمازی بن رہا ہوں، کیا میں جماعت سے نماز پڑھنے کا پابند بن رہا ہوں، اگر میرے جھوٹ بولنے کی عادت تھی تو کیا وہ میری چھوٹ رہی ہے، میری رمضان مبارک کے علاوہ اگر رشوت دینے کی عادت تھی تو کیا وہ چھوٹ رہی ہے۔ اسلامی بہنیں اپنے حال احوال پر غور کریں اور اسلامی بھائی اپنی کیفیتوں پر غور کریں اور کیا بہتری آ رہی ہے کیا نہیں آ رہی، یا پھر اللہ نہ کرے ایسا تو نہیں ہے کہ جو روٹین کے ساتھ ایک کام ہو رہے تھے وہ تو ہو ہی رہے ہیں۔ ہاں رمضان میں روزے کا اضافہ ہوا ہے، نو ڈاؤٹ کہ یہ ایک پلس ہے، لیکن راتیں جو میری تمیز کے ساتھ اور ایک اچھے انداز سے گزرتی تھی، اب راتیں بھی میری مطلب کہ فضولیات اور برباد ہو رہی ہیں، نیگیٹو جا رہے ہیں پوزیٹیو جا رہے ہیں، وہیں کھڑے ہوئے ہیں، کیا پوزیشن ہے پلیز چیک کر لیجئے، کیونکہ قرآن کہتا ہے تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو، لعلکم تتقون۔ اس انعام کو، تقوی کے انعام کو آیا ہم ماہ رمضان مبارک میں پانے میں کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، اس پر غور کرتے رہنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مہاجرین کے گروہ، جب تم 5 باتوں میں مبتلا کر دیے جاؤ تو اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی، اور میں اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ تم انہیں پاؤ۔ وہ 5 کون سی باتیں ہیں یہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ نمبر 1، جب کسی قوم میں اعلانیہ فحاشی عام ہو جائے گی تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں ظاہر ہو جائیں گی جو ان سے پہلوں میں کبھی ظاہر نہ ہوئی تھیں، جیسے آج کل ایڈس وغیرہ ہے، کبھی سنا بھی نہیں تھا، اور یہ ایڈس کی بیماری بھی یوں سمجھے کہ فحاشی کا تحفہ ہے، بے حیائی والے جو کام ہوتے ہیں یہ ان کا تحفہ ہے۔ دوسرا، جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جائیں گے تو قحط سالی، شدید تنگی اور بادشاہ کے ظلم کا شکار ہو جائیں گے۔ نمبر 3، جب زکوٰۃ کی ادائیگی چھوڑ دیں گے تو آسمانوں سے بارش روک دی جائے گی، اور اگر چوپائے نہ ہوتے تو ان پر کبھی بارش نہ برستی۔ نمبر 4، جب لوگ اللہ اور اس کے رسول
کا عہد توڑنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر دشمن مسلط کر دے گا جو ان کا مال وغیرہ سب چھین لے گا۔ اور نمبر 5، جب حکمران اللہ عز و جل کے قانون کو چھوڑ کر دوسرا قانون اور اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے کچھ لینے اور کچھ چھوڑنے لگ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ڈال دے گا۔ فحاشی پھیلی یا نہیں پھیلی؟ بے پردگی اپنے بام عروج پر ہے۔ ہمارے گھر کے اندر دیکھ لیجئے، میں نہیں کہتا سارے گھر، اللہ کی رحمت ہے، کئی گھروں میں فحاشی آپ کو نام کی بھی نہیں ملے گی، لیکن ہے یا نہیں ہے اس کا فیصلہ آپ کر لیجئے۔ بازاروں کا جو حال ہے یہ آپ دیکھ لیجئے، خود آپ کی ٹی وی اسکرین جس طرح کے مناظر دکھاتی ہوگی، جو مدنی چینل سے آگے پیچھے ہوتے ہوں گے، وہ اپنا خود ہی جائزہ لے لیں کہ یہ فحاشی اور یہ بے حیائی اور یہ بے پردگی جو ہے، اور پھر اس کے جو نتائج میں جو بھیانک قسم کی جو بیماریاں ہمارے معاشرے میں آئی ہیں، اس پر غور کر لیں۔ میری اسلامی بہنیں بھی سوچیں، میرے اسلامی بھائی بھی سوچیں، والدین بھی سوچیں، سب سوچیں۔ لڑکیاں اپنی تصویریں غیر لڑکوں کو جو بھیج رہی ہیں، یہ کس فتنے کو دعوت دی جا رہی ہے؟ آپ جو سوشل ویب سائٹس کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے جو لڑکے لڑکیاں آپس کے اندر دوستی تعلقات کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے ابھی تو آپ کو ایک تفریح لگ رہی ہے، ایک فن ہے، ایک مطلب کہ ایک وہ ہنسی مذاق ہو رہی ہے، مگر جب یہ سنجیدگی اختیار کرتی ہے اور پھر فتنے کا روپ دھارتی ہے تو اس پر کبھی آپ نے غور کیا؟ اسلام نے ہماری عفت، ہماری عصمت کی جو حفاظت جس انداز سے کی ہے، اگر ہم اسی قانون کو توڑتے ہیں تو یہ قانون توڑنے سے جو ہمیں نتائج بھگتنے پڑ رہے ہیں معاشرے میں، اس کو دیکھ لیجئے۔ پھر نتیجہ کیا ہے؟ دیکھو، فحاشی عام ہوئی، نتیجہ کیا نکلا کہ طاعون اور ایسی بیماریاں ظاہر ہو جائیں گی جو ان سے پہلوں میں کبھی ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ معاشرے میں پنپنے والے کئی گناہ ایسے ہیں جس کو معاشرے کو بھگتنا پڑتا ہے، کرنے والے سب نہیں ہوتے، لیکن چونکہ ہم نیکی کی دعوت نہیں دے رہے ہوتے، ہم برائی سے منع نہیں کر رہے ہوتے، اور بعض اوقات تو ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہوتے ہیں اور ان کی تائید کر رہے ہوتے ہیں اور باقاعدہ اس کلچر کو ہم پسند کر رہے ہوتے ہیں، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کا خمیازہ پوری قوم کو بعض اوقات بھگتنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ اب آپ اس پر آ جائیے، ٹھیک ہے؟ جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جائیں گے، اب ناپ تول، سب تو ناپ تول والا کام نہیں کرتے، جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جائیں گے تو قحط سالی، شدید تنگی اور بادشاہ کے ظلم کا شکار ہو جائیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے، ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ ناپ تول میں انصاف کرنا اور ناپ تول کو پورا کرنا، اس کی تاکید ہم کو شریعت مطہرہ نے دی، یعنی ناپ تول میں کمی نہ کرو کیونکہ یہ حرام ہے۔ جب تک آپ نیکی کی دعوت دینے کا عزم نہیں کریں گے، جب تک آپ برائی سے روکنے کا عزم نہیں کریں گے، کچھ نہیں کر سکتے، 20 سال کے کچھ نہیں کر سکتے۔ صرف اپنے گھر میں تبدیلی لانے کا عزم کر لیجئے، پکا عزم کر لیجئے، اور قرآن پاک کی سورہ تحریم کی 6 آیت پر عمل کرنے کا عزم مصمم کر لیجئے۔ اے ایمان والو، اپنی اور اپنے گھر والوں کی جانوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا بیٹا اسکول کا ہوم ورک نہیں کرتا، آپ کو آگ لگ جاتی ہے۔ اسکول کی چھٹی کرتا ہے تو آپ کو بے چین ہو جاتی ہے۔ ماں فجر میں اٹھائے یا نہ اٹھائے، اسکول کے لیے اٹھائے گی۔ آپ فجر میں اٹھیں نہ اٹھیں، آفس کے لیے اٹھیں گے۔ یہ سب کیا ہے؟ آپ کا الاؤنس نہ ملنا، آپ کا بونس نہ ملنا، آپ کی تنخواہ لیٹ ملنا، ہے سب آپ کو پریشان کرتا ہے۔ یہ پریشانی کی باتیں میں کمپیئر ٹو بات کر رہا ہوں، تقابل کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ کبھی نیکی نہ ملنے پر، نیکی کے کام چھوٹ جانے پر، پرہیزگاری کے کام چھوٹ جانے پر، گناہ ہو جانے پر اس طرح کی فیلنگز ہوتی ہیں، کچھ ایسے محسوسات ہوتے ہیں۔ یہ سب سوچنے کی باتیں ہیں میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان
برکت سے فیض پا رہا ہے. فیضان رمضان یہ فیضان رمضان، فیضان رمضان یہ فیضان رمضان. پھر آپ نے ملاحظہ کیا تلاوت اور نعت کے بعد امت پر گوہر افشانی سے لبریز مدنی مذاکرہ. مفتی صاحب مزاج شریف اچھے ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے. آپ ٹھیک ہیں؟ رب کریم کی کروڑوں رحمتیں. آپ کی طرف سوال بڑھاتے ہیں حضور. جی جی. اگر جگہ جگہ بچوں نے کارپیٹ وغیرہ پر پیشاب کیا ہوا ہے تو کیا اس پر جائے نماز بچھا کر یا پلاسٹک کی کوئی چیز بچھا کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نماز تو یہ پڑھ لیں گے جو طریقہ بتایا جائے گا اس کے مطابق، لیکن یہ بات قابل غور ہے کہ اگر گھر میں خاص طور پر کارپیٹ پر جگہ جگہ پر پیشاب کیا ہو تو کیا وہاں گیلے پاؤں نہیں پڑتے ہوں گے؟ اب گیلے پاؤں پڑنے کے اپنے ایک مسائل ہیں، اپنی ایک تفصیل ہے. اور پھر کارپیٹ پر جو پیشاب ہے ظاہر بات ہے وہ ناپاکی تو ہوگی نا گھر کے اندر. اب بندہ وہاں قرآن بھی پڑھ رہا ہے، ذکر و اذکار بھی کر رہا ہے، بہت سینسیٹیو معاملہ ہے. اگر فرش وغیرہ پر، ٹائل پر، ماربل پر پیشاب کر دے بچہ تو اس کا حکم یہ ہے کہ پوچھ لینے سے جو ہے وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے، جبکہ اس نجاست کا اثر جاتا ہے. تو بڑی آسانی ہے اس کے اندر. تو پیشاب کر دیا بچے نے، پوچھا لگا دیا، پوچھ لیا، اثر اس کا ختم ہو گیا تو وہ جگہ پاک ہو گئی. لیکن کارپیٹ مستقل ناپاک ہے اور اس کو پاک کرنے کے بھی اتنے مشکل طریقے ہیں، لوگ وہ طریقوں کو اپنانے کے بارے میں سوچیں گے بھی نہیں. رہی بات نماز کی، تو ایسی جگہ پر کوئی موٹا کپڑا بچھا کر اگر نماز پڑھی جائے تو نماز ہو جاتی ہے. عام طور پر جو مصلے آتے ہیں، جائے نماز آتی ہیں، وہ بھی اس کیفیت پر پورے اترتے ہیں کہ جن کو موٹا کہا جا سکے. تو اگر جو ہے وہ جس کے جسم کا کوئی بھی حصہ اس کارپیٹ پر نہیں پڑتا بلکہ جو کپڑا وغیرہ بچھایا ہے موٹا کپڑا اس پر پڑتا ہے، پوری نماز جتنے بھی جو ہے اعضاء اور سجدے کے جو جگہ ہیں تو نماز ہو جائے گی. لیکن یہ ہے کہ اس کارپیٹ سے نجات حاصل کی جائے. میرے ہاتھ میں جو اس وقت کتاب ہے یہ ہے بحر الدموع. بحر الدموع جی، مشکل نام. اصل میں وہ بزرگوں کا نام رکھا ہے. یہ ابو الفرج عبد الرحمن بن علی الجوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے پائے کے بزرگ گزرے، ان کی تحریر ہے یہ کتاب بحر الدموع. اور اس کا المدینۃ العلمیہ نے ترجمہ کیا ہے، ٹرانسلیٹڈ ہے یہ، اور اس کا نام رکھا ہم نے آنسوؤں کا دریا. یہ تو آسان ہے نا. اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت پیارے پیارے واقعات ہیں. اس میں حدیثیں بھی نقل کی گئی ہیں اور اس کتاب کو پڑھنے سے الحمدللہ بہت سارا علمی خزانہ بھی ہاتھ آتا ہے. ذکر اللہ کی فضیلت کا اس میں مطلب بیان موجود ہے. قریب المرگ شخص کی توبہ کا بیان، واقعات بھی اس میں ایک سے ایک ہیں. تو میرا مشورہ ہے مدنی چینل کے ناظرین، یہ کتاب بحر الدموع آنسوؤں کا دریا یہ ضرور لیجئے. یہ اس کا ہدیہ 58 ہے، 58 روپیہ صرف. اور نزا کے عالم میں مسکراہٹ، نگاہ کی حفاظت، اسی طرح مومن اور منافق کی پہچان، خاموش رہنے کی فضیلت، اور اس کے علاوہ بہت سارے مضامین اس کتاب میں آپ کو ملیں گے. ہمارے اس وقت کے سلسلے میں الحمدللہ ہم آپ کو ہمارے معتکفین کے تاثرات بھی دکھاتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ہمارے مختلف معتکفین اپنے کیا کیا تاثرات اعتکاف کے متعلق دیتے ہیں. آج فیضان مدینہ اسلام آباد. اچھا، فیضان مدینہ اسلام آباد کے معتکفین. جی ہاں. چلیں دیکھتے ہیں. مدنی چینل دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق بخشی اور ادھر اسلام آباد میں 30 دن کے اعتکاف کے لیے میں حاضر ہوا. مخارج کی ادائیگی اچھی ہوگی، مدنی قاعدہ پڑھ رہے ہیں، نماز جنازہ کے بارے میں ہمیں بڑی چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. دلوں کو سکون دعوت اسلامی میں آ کے مجھے ملا. بہت زیادہ عیاشیاں کی لیکن آج تک کبھی دلی سکون نہیں ملا. ڈیلی میں مدنی چینل پہ بابا جی کا پروگرام دیکھتا ہوں اور دل کو سکون ہو رہا ہے. میٹھے مرشد پاک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ارشاد فرمائیے، مجھے موبائل پر گیم کھیلنا اچھا لگتا ہے، کیا میں موبائل پر گیم کھیل سکتا ہوں؟ اچھے بچے موبائل فون پر گیم نہیں کھیلا کرتے، یہ گندے بچوں کا کام ہے. اچھے بچے
قرآن کریم پڑھنے میں دل لگاتے ہیں، حفظ کرنے میں دل لگاتے ہیں، ماں باپ کا کہا مانتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے باپا جان، میرا نام محمد حسنین عطاری ہے، میرا تعلق ملتان سے ہے۔ پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ ہم نے گھر میں مور پالے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں احتیاطی ارشاد فرمائیں، نیز یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ کون کون سے جانور اور پرندے نہیں پالنے چاہیے۔ مور اس کا پالنا جائز ہے، لیکن جو بھی مور ہو یا بکری ہو یا گائے ہو یا چڑیا ہو، طوطے ہوں، ان کو دانا پانی کی کسی قسم کی تنگی آپ کی طرف سے نہیں ہونی چاہیے۔ انہیں روزانہ اس کو 70 مرتبہ انہیں کہ غذا فراہم کی جائے، دانا وغیرہ، پانی ان کے پاس ہر وقت بھرا ہوا رکھا جائے، کیونکہ یہ بے زبان جانور فریاد نہیں کر سکتا، اور جانور پرندے یہ بار بار کھاتے ہیں، ہماری طرح نہیں کہ جیسے کہ فکس ٹائم ہوتا ہے کہ 3 مرتبہ کوئی کھاتا ہے، کوئی 2 مرتبہ کھاتا ہے، کوئی زیادہ کھانے پینے کا شوقین ہوتا ہے تو 4 5 مرتبہ کھاتا ہے، لیکن یہ ہر وقت چوچے مارتے رہتے ہیں، پرندے جو کھاتے رہتے ہیں، تو اس لیے ان کو وافر مقدار میں غذا دینی ہوگی۔ اب بعض جانور پالنے منع ہے، جیسے کتا ہے، تو کتا پالنے کی صورت یہ ہے کہ چوکی داری کے لیے اس کو پال سکتے ہیں، شکار کے لیے پال سکتے ہیں، لیکن پھر شکار کے لیے اس کو تربیت دینی ہوگی، ویسے نہیں، احکام ہیں اس کے۔ تو کتا ان مقاصد کے لیے پالا، اسی طرح کے جائز مقصد کے لیے تو ٹھیک ہے، ورنہ گھر میں اگر کتا رکھا، صرف شوقیہ لوگ گھومتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ گھر میں اگر کتا ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور فاسق جانوروں میں جیسے کوا ہے، چیل ہے، بندر ہے، چوہا ہے، ان کو فاسق کہا گیا ہے۔ جیسے چھپکلی ہے، یہ تو فوائے سق، چھوٹا فاسق کہا گیا ہے۔ سانپ پالتے ہیں، سانپ بھی فاسق ہے، اس کی بھی ممانعت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام محمد اکرم عطاری ہے، نور کالونی ویری لکھا سے عرض کر رہا ہوں۔ پیارے باپا جان، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ صدقہ دیتے ہیں 4 سے اوپر وار کا، یہ ٹھیک ہے؟ اس طرح وار کر دیں تو وہ بندے کے اوپر سے مرتے ہیں اور بلائیں جو وہ ختم ہو جاتی ہیں، اس کا بھی طریقہ ارشاد فرما دیں۔ اب وہ 7 پھیرے دے کر صدقہ دیتے ہیں، ایک ٹوٹکا ہے، یہ اگر اس میں کوئی ناجائز چیز نہیں ہے، وہ جائز چیز ہے، اور یہ 7 پھیرے دے کر سر سے یا پورے وجود سے اگر یہ کسی غریب مسکین کو یہ دے دیتے ہیں صدقہ، تو اس غریب کا تو بھلا ہی بھلا ہے۔ اور حدیثوں میں وہ ویسے ہی ہے کہ بلا صدقے کو نہیں پھلانگتی، تو راہ خدا میں جو بھی دیں ہم یہ صدقہ کہلاتا ہے۔ ویسے ہمارے یہاں وہ صدقہ یہ کالا بکرا ہو، کالی مرغی ہو، اس طرح کی مخصوص چیزیں بابا جی بتاتے کہ یہ صدقہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک مسلمان کے سامنے مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ راستے میں کوئی ایسی چیز پڑی ہے جو مسلمانوں کے راستے میں کہ جس سے کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے، پتھر ہے، روڑا ہے، ٹھیس لگ جائے گی، کانٹے دار شاخ ہے کہ پاؤں میں چبھ جائے گا، تو اس کو ہٹا کر سائڈ پہ کر دیا، یہ بھی صدقہ ہے۔ یوں صدقے کی کئی اقسام ہیں، تو اب یہ کہ یوں پھرا کر دے دیا تو ٹھیک ہے، لیکن اب چونکہ یہ شریعت سے نہیں ٹکراتا ہے، سب یوں کر دیا تو ٹھیک ہے، دے دیں۔ پیارے بابا جان، یہ بھی ہوتا ہے کہ زندہ مرغی کے پھیرے دیں گے، پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر ذبح کریں گے اور پھر پھینک دیں گے۔ پھینک دینا تو حرام ہے، یہ تو اسراف ہے۔ بابا جان، اس طرح سے شاید تصور پایا جاتا ہے کہ اس طرح پھرانے سے کوئی وہ اس کی بلائیں اور جو اس کے اوپر مصیبتیں ہیں شاید وہ اس پر منتقل ہو جائیں گی، یہ تھنکنگ ایسی محسوس ہوتی ہے۔ اچھا، یہ بابا جیوں کی تھنکنگ ہوگی۔ فقہ کی کتابیں اور اس طرح کے معاملات سے وہ خاموش محسوس کی ہیں، پڑھنا یاد نہیں ہے۔ ہاں، جان کے بدلے جان کا صدقہ سرکار اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، جیسے کہ اپنے کو کوئی تکلیف ہے، اس طرح کی کوئی صدقہ دینا چاہتا ہے تو اس میں خون بہانا بہتر ہے، یعنی جانور ذبح کر کے رائے خدا میں دے دے، بکرا ذبح کر کے، مرغی ذبح کر کے، تو وہ ذبح کر کے دینا یہ اچھا ہے۔ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے پیالہ لیا پانی کا، اب وہ 7 دفعہ جو نا گھمائیں گے، یہ بالخصوص جب وہ شاید دلہن پہ کرتے ہیں یا اس طرح کا کچھ نا، 7 دفعہ یوں کریں گے، اب 7 دفعہ یہ ایسی مکمل ہوگا تو وہ ہاتھ مار کے اس نے پانی گرا دینا ہے۔ اس کو بھی صدقہ اتارنا یا بلائیں اتارنے کے لیے بلا اتارنا، اور یہ صدقہ نہیں کہلے گا، یہ ٹوٹکا یہ اگر ہے تو ایسا کرتے ہو تو
وہ دلہن کا تو طریقہ جو یہ کہ مستحب ہے کہ جب دلہن گھر پہ آئے نا تو اس کے پاؤں دھو کر اپنے گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دیا جائے. اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے، تو یہ ایک اچھا عمل ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان، میرا نام محمد ارسلان اتاری ہے. میں بھلوال سے 30 دن اعتکاف کے لیے حاضر ہوں. پیارے باپا جان، سوال یہ ہے کہ اگر والد صاحب کسی کام کے لیے کہتے ہیں اور اسی وقت والدہ صاحبہ بھی کام کہہ دیتی ہیں، تو پہلے کس کے حکم کی تکمیل کی جائے؟ رہنمائی فرما دیں. اب وہ کام کی نوعیت پر ہے. ماں کا حق جو ہے نا باپ کے حق سے یوں تو زیادہ ہے، لیکن اس میں صورتیں ہیں. اب مثال کے طور پر دونوں کہہ رہے ہیں کہ میرے پاؤں دبا دو، تو پہلے ماں کے دبا دے پھر باپ کے دبا دے. لیکن بعض صورتوں میں باپ کو زیادہ ضرورت ہوگی کہ جہاں خدمت کا معاملہ ہو تو ماں کو فوقیت دی جائے گی باپ پر. جیسے میں نے پاؤں کی مثال بھی دی آپ کو، تو جہاں خدمت ہوگی تو ماں پہلے، اور جہاں تعظیم کا معاملہ ہوگا تو وہاں پہلے باپ. کیونکہ جو باپ ہے نا یہ آپ کی ماں کا بھی آقا اور حاکم ہے. یہ فتح رضویہ شریف میں اس طرح کا مضمون ہے، جو کہ سمندری گنبد نامی رسالہ جو مکتبۃ المدینہ کا شائع کردہ ہے، ماں باپ کے تعلق سے بہت ہی قیمتی رسالہ ہے. سب کو پڑھنا چاہیے. جس کے ماں باپ ہیں ان کو بھی پڑھنا چاہیے، اور جن کے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں ان کو بھی پڑھنا چاہیے، کہ فوت شدہ ماں باپ کے تعلق سے بھی اس میں مدنی پھول موجود ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرے کے بعد دیکھا سلسلہ فیضان سحری اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی سحری کے مناظر. مدنی چینل کے ناظرین، آج سلسلہ فیضان سحری، ویسے ہی ہر سلسلہ یقیناً ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں، کسی موضوع کو لے کر آتے ہیں، مگر چونکہ 3 پچھلے سلسلوں سے تسلسل ہے. پہلے سلسلے میں مکہ مکرمہ کے فضائل، پھر 2 سلسلوں میں ہم نے فضائل مدینہ منورہ سنے، اور آج جو سلسلہ ہے وہ عشق رسول ہمارا موضوع ہے. سبحان اللہ، یہ ایسا موضوع ہے جس کا ٹاپک سن کر ہی یقیناً ہمارے کئی ناظرین جو ہیں وہ خوش ہو گئے ہوں گے کہ آج انشاءاللہ بہت کچھ عشق بھری باتیں کرنی ہیں. اعلیٰ حضرت کا وہ شعر ہے نا، آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، مشتاق طبع لذت سوزے جگر کی ہے. تو آج انشاءاللہ کچھ عشق کے بولوں میں بات کریں گے، کچھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یادوں میں گم ہونے کی کوشش کریں گے. چونکہ بات عشق کی کرنی ہے، عشق کے بولوں میں بات کرنی ہے. آئیے آپ کو ایک عاشق رسول ہی کا واقعہ سناتے ہیں. کتیانہ یہ ہند کا ایک جوناگڑھ اسٹیٹ میں چھوٹا سا گاؤں ہے. وہاں ایک سنگ تراش رہا کرتا تھا، زبردست عاشق رسول تھا اور مدینے کا دیوانہ تھا. درود و سلام سے اسے بڑی محبت تھی. درود و سلام کی مشہور و معروف کتاب دلائل الخیرات اسے زبانی یاد تھی. اس کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی پتھر تراشتا تو اس دوران دلائل الخیرات شریف کا ایک جز یعنی باب پڑھتا. ایک بار حج کے پربہار موسم میں جبکہ عاشقوں کے قافلے حرمین طیبین کی طرف رواں دواں تھے، اس کی قسمت کا ستارہ بھی چمک اٹھا. ہوا یوں کہ ایک رات جب سویا تو دل کی آنکھیں کھل گئیں. کیا دیکھتا ہے کہ وہ مسجد نبوی کے پاس حاضر ہے اور والی بے کساں مدینے کے سلطان نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلوہ فرما ہے. سبز سبز گنبد کے انوار سے فضا منور ہو رہی ہے اور نورانی مینار بھی نور برسا رہے ہیں، مگر ایک مینار مبارک کا ایک کنگرا شکستہ تھا. اتنے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، پھول جھڑنے لگے اور الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے: دیوانے وہ دیکھو، ہمارے نور بار مینار کا ایک کنگرا ٹوٹ گیا ہے، تم ہمارے مدینے میں آؤ اور اس کنگرے کو از سر نو بنا دو. جب آنکھ کھلی کانوں میں والی مدینہ کے مبارک کلمات گونج رہے تھے. مدینے کا بلاوا آ چکا تھا، مگر یہ سوچ کر آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے کہ میں تو بہت غریب ہوں، میرے پاس مدینے کی حاضری کے وسائل کہاں. لیکن عشق نے ڈھارس بندھائی، بے تاب آرزو نے دلاسا دیا کہ تمہیں تو خود سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے، تم وسائل کی فکر کیوں کر رہے ہو. امید بن گئی اور کیوں نہ ہو، جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے.
چنانچہ دیوانے نے رخت سفر باندھا، اوزار کا تھیلا کاندھے پر چڑھایا اور پور بندر کی بندرگاہ کی طرف زبان حال سے یہ گنگناتا ہوا چل پڑا، کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے۔ ادھر پور بندر کی بندرگاہ پر ایک الگ سما تھا، سفینہ مدینہ تیار تھا، مسافر پورے ہو چکے تھے، لنگر اٹھا دیے گئے تھے، مگر عجیب تماشا تھا کہ کیپٹن کی کوشش کے باوجود سفینہ مدینہ جنبش کرنے کا نام تک نہ لیتا تھا۔ اتنے میں جہاز کے عملے کی دور سے اس دیوانے پر آتے ہوئے نظر پڑی۔ عملے کے لوگ سمجھے کہ شاید ایک زائر مدینہ رہ گیا ہے، مگر جہاز چونکہ گہرے پانی میں جا چکا تھا، ایک کشتی کو بھیجا گیا، اس دیوانے کو ساحل سے اٹھایا گیا، اس دیوانے کو سفینے پر سوار کرایا گیا، نہ کسی نے پاسپورٹ کا پوچھا، نہ کسی نے ٹکٹ کا پوچھا۔ اب جب جہاز کو سٹارٹ کیا گیا تو سفینہ مدینہ سوئے مدینہ رواں دواں ہو گیا، اب جہاز چلنا شروع ہو گیا۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب دیوانہ مدینہ منورہ پہنچتا ہے۔ اب جب وہاں پہنچا، جھومتا ہوا روضہ پاک کی طرف بڑھا، جب وہاں خدام حرم جو تھے انہوں نے دیوانے کو دیکھا تو مرحبا کہ انہوں نے صدا لگائی اور کہا یہ تو وہی ہے جس کا حلیہ ہمیں دکھایا گیا ہے۔ گویا خدام حرم کو بھی نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے دیوانے کا حلیہ بتا دیا گیا تھا، یہاں سے اسے بلایا گیا، وہاں انتظام الگ تھا۔ اب ان خدام نے اس دیوانے سے عرض کی کہ وہ کنگرا ہے، اب آپ اسے بنا دیجئے۔ اس دیوانے نے پہلے سنہری جالیوں پر اشک بار آنکھوں سے حاضری دی۔ اب الامر فوق الادب، یقیناً کوئی یہ نہیں تصور کر سکتا کہ گنبد خضرا کے اوپر اپنا جسم لے کر جائے، مگر یہاں چونکہ نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے بلاوا ملا تھا، اب عاشق تھا، نبی پاک کا حکم تھا، رسیاں بندوا کر یہ دیوانہ مینارے کے تک جاتا ہے۔ اس پتھر کے اس حصے کو اس نے جناب وہاں پر کام کیا، مگر جب گنبد خضرا کا اتنا قرب ملا، اس نے گنبد خضرا کی برکتوں کو اتنا قریب سے محسوس کیا تو کام تو مکمل کر لیا، مگر اب اس کی روح نے واپس آنے سے انکار کر دیا۔ جب یہ دیوانے کو رسیوں کے ذریعے واپس اتارا گیا تو دیکھنے والوں کی چیخیں نکل گئیں کہ دیوانے کی روح اپنے جسم سے پرواز کر چکی تھی، دیوانہ گنبد خضرا پر اپنی جان قربان کر چکا تھا۔ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔ فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان۔ 70 گنا بڑھا گے فرضوں کا اجر اسی میں، 70 گنا بڑھا گے فرضوں کا اجر اسی میں، نفلوں کا اجر فرضوں جیسا دلا رہا ہے۔ فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان۔ اور ٹرانسمیشن کی آخر میں ملاحظہ کیا USA اور کینیڈا کے ناظرین کے لیے پیش کیا جانے والا سلسلہ کیا تباہ کاریاں ہیں جھوٹ کی، آج انشاءاللہ ہم یہ سنیں گے مبلغین سے، اور جھوٹ بولنے کے دنیاوی نقصانات کیا ہوتے ہیں، قرآن کریم نے اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کی ہے، احادیث طیبہ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتی ہیں، بندہ جو جھوٹ بولتا ہے اس کا معاشرے کے اندر کیا مقام ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قبر و حشر میں اس کا معاملہ کیا ہوگا، یہ اور بہت سارے مدنی پھول آج کے ہمارے سلسلے میں شامل ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع خطیر جدا، وأيضا يعني نحن بحاجة ماسة إلى أن نفهم ما هو الكذب. يعني الكذب كما ظاهر يعني ضد الصدق أو عكس الصدق. طيب عادة لا نحتاج في كلامنا، ماذا نفهم؟ ماذا نظن؟ هذا ليس من الذنوب الكبيرة. الكذب من الكبائر. صحيح هناك صور، هناك أنواع، هناك مواضع يجوز فيه الكذب، أو تستطيع أن تقول
يكون فيه الكذب صغيرا ذنبا صغيرا، ولكن عادة يكون الكذب من الكبائر. الكذب يعني ذنبا كبير. الأم، هناك أم تقول لصبيها تعال تعال أعطيك شيء، وهو يأتي إليها ولا تعطيه شيء، فهي كذبة. جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ اس سے 1 میل دور جو ہے یہ چلا جاتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ستاری ہے کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ پردہ ڈالا ہوا ہے. ہم جھوٹ بولتے ہیں اور آدمی انسان جو ہے وہ اس بدبو کو محسوس نہیں کرتا، اور اگر بندہ اس بدبو کو جو ہے وہ محسوس کر لے جو جھوٹے آدمی کے منہ سے نکلتی ہے تو کیا مطلب حال ہوگا اس کا، اور جو ورد گرد ہیں ان کا کیا حال ہوگا. ما تقول؟ نعم صحيح، الرائحة كريهة تخرج من الذي يكذب، والملائكة تذهب إلى بعيد ميلا. عند بعض الأحاديث الكذب رذيلة محضة تنبئ عن تغلل الفساد في نفس صاحبها، وعن سلوك ينشئ الشر إنشاء ويندفع إلى الإثم من غير ضرورة مزعجة أو طبيعة قاهرة. ولقد حذر الإسلام من الكذب ونهى عنه. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: آية المنافق 3: اذا حدث کذب. منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بولے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے، وَإِذَا ائْتَمَنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرے. وعنه أيضا رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. سچ بولیں، لیکن سچ بولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو کسی مسلمان کا عیب پتہ چل گیا ہے تو آپ اس کے عیب کا ڈھنڈورا پیٹتے پھریں اور لوگوں کو بتاتے پھریں اور یہ بولیں کہ میں سچ بول رہا ہوں. مسلمان کے عیب کی پردہ پوشی کرنی چاہیے، اور جو اپنے مسلمان بھائی کے عیوب کو چھپائے گا کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی اس کے عیوب کو جو ہے وہ چھپائے گا. اور جھوٹ بولنے والے شخص کو چاہیے کہ وہ یہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تو پھر میرا کیا بنے گا. یہ بھی ہمیں بتایا گیا مدنی پھولوں کے اندر جو انگلش میں بیان ہوئے کہ جھوٹ یہ وہ گناہ ہے جو سب سے پہلے شیطان نے جو ہے وہ بولا تھا. مطلب کین وی سے دیٹ جھوٹ بولنا از شیطانی کام؟ شیطانی کام ہے جھوٹ بولنا. all evil things are satanic works. شیطانی کام ہے، سارے برے کام یہ شیطانی کام ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، رحمان کے بندے ہیں، محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، تو ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم اپنی زبان سے جو ہے وہ جھوٹ بولیں. فیضان رمضان، فیضان رمضان، فیضان رمضان، رمضان 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 رمضان، فیضان رمضان، رمضان رمضان رمضان